الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواہ مسلم. میرے عزیز ساتھیو، آج 12 شعبان ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اب ہم سے سوال ہے کہ ہم رمضان مبارک کی استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمل سے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا کہ رمضان کی استقبال ان عمل سے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے جو کثرت سے روزہ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزہ رکھنا اس مہینے میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں باقی مہینوں کے اعتبار سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پورے سال کے اعمال اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں میرے اعمال اس حال میں اللہ کے ہاں پیش کیے جائے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اسی مہینے میں لوگ اس مہینہ کو غفلت سے گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کثرت سے روزہ رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے مہینے کے سوا باقی کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے نفلی روزہ رکھتے ہوئے میں نے اس مہینہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ تو ہم کیا کرتے؟ ایک روزہ کے سوا باقی روزے رکھتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات کو ہم جاگتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت نہیں ہے۔ جو روزہ رکھنا کثرت سے ثابت ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو عمل ثابت نہیں ہے اس کو ہم پوری دنیا میں اس عمل پر شعبان کی 15ویں رات کی احادیث یا موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ تو جو حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سیام کے بارے میں، اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا ہے خبردار دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو ہم رمضان المبارک کے استقبال کثرت صیام سے کرے، نہ کہ 15ویں شعبان کی رات کو اس عقیدے سے گزار دے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح باتوں پر عمل کریں اور بری باتوں سے اور برے اعمال سے ہم رک جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی بدعتوں میں اس طرح کے اعمال نہ کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں آپ ساتھیوں کو نصیحت کرتا ہوں، چاہے رمضان ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے کوئی اور مہینہ ہو، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے دل کا غنا مانگ۔ دیکھیے ایک ہی جملہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر دیجئے، اے اللہ مجھے تقوی عطا کر دیجئے، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا کر دیجئے، اے اللہ مجھے دل کا غنا عطا کر دیجئے۔ ہم یہ 4 چیزوں کی، ہمارے لیے یہ 4 چیزیں بہت زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔
تو ہمیں چاہے رمضان، چاہے شعبان، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اس دعا سے ہم دعا کر لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔